اس طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا، کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا، نبیوں کو بھی غم آیا ہے، لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے۔ کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں، پھر مکمل اندھیر ہے، کیونکہ انسان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، آئی تھنک یہ آیت ہے۔ اس سے کیا آپ کو پتہ ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا، جس سے وہ مانگ رہا ہے، جس شرک کر رہا ہے، وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے، ہو از دی موسٹ پاورفل۔ تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی۔ تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے، اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے۔ یہی تو مومن کی مثال ہے۔ مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے۔ لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت سٹرونگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے۔ تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو، اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے۔ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں۔ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے۔ جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے، اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے۔ دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا کہ ہر اندھیر کے بعد جو ہے وہ روشنی آئے گی ہی آئے گی۔ اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا ہے کی زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی، لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ میں آپ کو ذرا ایک بات بھی بتا دوں۔ A man from Kufa came to ask Sayyidina Muhammad al-Baqir whether the hadith of the Prophet's intercession was authentic. رسول اللہ کی جو شفاعت ہے اس کے بارے میں پوچھنے آیا کہ کیا یہ اوتھینٹک ہے۔ He confirmed that it was, and then he said, you say that the most hopeful verse in the Quran is my slaves who have wronged themselves. یہ انہوں نے کہا کہ سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، ظلم کر کے ایکسٹریمز پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں وی سے however the most hopeful verses وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محمد الباقر کا یہ ویو تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ اب وہ دے گا کیا، اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال we learn from this that happiness is coming، خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی۔ اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں،
اپنے نالج کے حوالے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنے بندے کو. اب میں ذرا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اللطیف. اللطیف کسے کہتے ہیں, اس کے روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اللطیف کہتے ہیں دا سٹل, دا موسٹ جینٹل, دی آل کائنڈ. 7 بار قرآن مجید میں اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ آیا لطیف. اور مزے کی بات کہ جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا ہے تو اس ایٹریبیوٹ کا ذکر کیا اللطیف کا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر, کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے, کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو, تم کس غم میں ہو, جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے. لطیف ہوتا ہے جو اتنی ٹائنی اور مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی کی بھی نظر ہوتی ہے اس. تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے, تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس پورے نظام میں, تو آپ اسے شیطان کو یہ بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے, اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا. تو لطیف ہوتا ہے کہ اتنی مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اگر کبھی صرف اپنی باڈی پہ غور کر لیں, ایک ایک سیل کیسے کام کر رہا ہے, اور اللہ کے کنٹرول میں اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز, چاہتے ہوئے نہ چاہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے, ہر چیز اللہ کے تابع ہے. تو اس لیے ہوپ لیسنس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہرحال 7 بار ہی آیا ہے. اللطیف کے ایک معنی میں نے بتایا دا سٹل. سٹل سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نظر رکھنے والا, بہت پریسیجن میں جانے والا, بہت لیول کی پریسیجن میں جانے والا. یعنی مائکرو کیا, مائکرو کا بھی مائکرو لیول میں جانے والا, اس لیول پہ پریسائز اللہ تعالیٰ. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی, اس کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے. اتنا سٹل ہے, اتنا لطیف ہے اللہ تعالیٰ. تو مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا؟ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا. مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے؟ پھر دا موسٹ جینٹل, دی آل کائنڈ. پھر یہ کہ ایک میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے دا ون ہو ڈسپوزز آف آور افیئرز ان دی موسٹ بینیفیشل وے وداؤٹ اس ایون پرسیونگ اٹ. ایک معنی اس کا جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے ان دا موسٹ پریسائز مینر کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرا معاملہ کس طرح سے اللہ لے کر جا رہا ہے اور کس عمدہ انداز سے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے. He is al-Latif to his slave, being kind, gentle and merciful, and he is al-Latif of his slave. He is fully aware of your situation, your deeds, what is in your heart, your thoughts and your desires. ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے, آپ کے دلوں کا حال, آپ کے اعمال, آپ کی کنڈیشن, آپ کی اسٹیٹ, آپ کے مسائل, آپ کے غم, کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی پتہ ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اس میں آتی. تو موسٹ کائنڈ, موسٹ سٹل اور موسٹ گریشیس, یہ چند ایک معنی ہے. لطیف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ظاہر ہے لام طوافہ لطافہ, which points out to 4 main meanings. اب میں عربک لغت کے مطابق آپ کو لطیف کے 4 میننگز جو ہے وہ بتاتا ہوں. The first meaning is to be kind, gentle, mild, affectionate, soothing and to bestow with kindness. پہلے ورڈ کا تعلق کائنڈنس کے ساتھ ہے, جینٹلنس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے یہ شخص بڑا, تو اس سے مراد ہے کہ بہت جینٹل ہے, بہت زیادہ نرم ہے. تو ایک اس کا یہ ہے. دا سیکنڈ مین میننگ از ٹو بی تھن, ڈیلیکیٹ, ریفائنڈ, یعنی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز. تھن سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل, ریفائنڈ سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل. تھرڈ از ٹو بی سٹل. سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر, ٹھیک ہے نا. سٹل کو ویسے بھی جی سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر. اینڈ ٹو نو دا ڈیٹیلز آف آل دی افیئرس, باخبر ہونا تمام کے تمام ڈیٹیل, ایک ایک ڈیٹیل کے بارے میں باخبر ہونا. اور چوتھا جو میننگ ہے اٹ از ٹو ٹریٹ ود ریگارڈ فار سرکمسٹانسز, یعنی سرکمسٹانسز کے مطابق دینا بندوں کو. یہ بھی لطیف کا ایک آپ کہہ لیں ایٹریبیوٹ آتا ہے, اور سرکمسٹانس کے مطابق بندوں کو دینا.